براہ آپ کو لے کر چل رہے ہیں کراچی، جہاں پی ٹی آئی کے رہنما فردوس شمیم نقوی میڈیا سے بات کر رہے ہیں۔ شہر کراچی کے اندر 300 کے لگ بھگ افراد بلدیہ کی ثانیہ میں جلا دیے گئے، اور اس کے پیچھے جو ہاتھ تھے ان کی کسی حد تک نشاندہی ہوئی ہے، پوری حد تک نہیں ہوئی ہے۔ یہ ثانیہ کب ہوا؟ جے آئی ٹی 2016 میں رپورٹ دی، ہم 2020 میں کھڑے ہیں۔ کوئی نہ کوئی تو ذمہ دار ہوگا۔ پروسیکیوشن کا پولیس کی جانب سے کون ذمہ دار ہے؟ سندھ حکومت ہے یا نہیں ہے؟ اگر سندھ حکومت ہے تو ہمیں یہ بتائیں کہ انہی نے کس کس کے خلاف چلان بنا کے پیش کیے گئے، ان کا بیانیہ سرکاری طور پر کیا ہے؟ کیا ہر وہ شخص جس کا جے آئی ٹی میں ذکر تھا وہ سمجھتے ہیں کہ اس کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے یا نہیں؟ اس کے اوپر کوئی سندھ حکومت کے لوگ نہیں بول رہے۔ نثار مورائی صاحب ڈاکٹر صاحب ہیں، فشرمین کوآپریٹو سوسائٹی کے چیئرمین کیسے بنے؟ کیوں بنائے گئے؟ پھر جے آئی ٹی نے بتایا کہ انہوں نے پیسے لیے، پیسے دیے، اس کے اوپر کیا تحقیقات کی؟ کوئی اینٹی کرپشن کی رپورٹ مانگی؟ عزیر بلوچ کی رپورٹ پہ بات کرنے سے پہلے ایک ایس ایس پی رضوان صاحب بھی ہیں جنہوں نے 2 اشخاص کے اوپر رپورٹ لکھی ہے، ایک امتیاز شیخ صاحب اور دوسرے بھائی سعید غنی صاحب، اور انہی نے بڑا زور لگا کے اس کو ہٹوایا ہے۔ صرف ہٹوایا نہیں، آگے بھی کچھ مسئلے کرنے کی کوشش کی، اور کمال کی بات ہے جس طرح عزیر بلوچ کو پیس ایوارڈ دیا گیا، امن ایوارڈ دیا گیا، جو سردار امتیاز شیخ صاحب کے ساتھ کوآپریٹ کرتا ہے، سردار تیغانی صاحب، اس کو بھی ابھی ایوارڈ دیا گیا ہے، جس پر میں پہلے پریس کانفرنس کر چکا ہوں۔ وہاں بھی یہی چارج ہے کہ پولیس کی وینز کے ذریعے استعمال ہوتی ہیں۔ آج ہم پھر اپنی عدلیہ کو کہہ رہے ہیں کہ عوام آپ کی طرف بھی دیکھ رہی ہے اس نظام میں، اس کہ سندھ حکومت نہ اپنا سوشل کانٹریکٹ پورا کر رہی ہے، نہ وہ اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہی ہے۔ سوشل کانٹریکٹ کیا ہوتا ہے؟ سوشل کانٹریکٹ یہ ہے کہ جس طرح حکومت میں آئے ہو تو اس کے بعد لوگوں کو ان کی بنیادی ضروریات پوری کرو۔ یہ صوبہ صاف پانی سے محروم ہے، اس صوبے میں تعلیم نہیں مل رہی، جو بچے اسکول سے باہر ہیں ان کی تعداد بڑھ رہی ہے، جو تعلیم کا معیار ہے وہ گر رہا ہے۔ پچھلے سال سے اس وقت شرح خواندگی 1% کم ہوئی ہے، بڑھی نہیں ہے، باقی صوبوں میں بڑھی ہے۔ کراچی جیسے شہر میں پبلک ٹرانسپورٹ کا کوئی نظام نہیں ہے، بسوں کو پارک کرنے کی کوئی جگہ نہیں ہے، پبلک ٹرانسپورٹ کو پارک کرنے کی کوئی جگہ نہیں ہے، پی ایف سی ایوارڈ ہوا نہیں ہے۔ میں یہ فہرست اتنی لمبی ہے کہ میں آدھے گھنٹے تک گنا سکتا ہوں کہ جدھر انہی نے سوشل کانٹریکٹ پورا نہیں کیا۔ اسی طریقے سے انہی نے جو اپنی ذمہ داریاں ہیں لا اینڈ آرڈر کے سلسلے میں وہ بھی نہیں پوری کی۔ یہ بڑے شوق سے تو کہتے ہیں کہ ہم نے امن بحال کیا، لیکن میں اپنے سندھ کے تمام بھائی بہنوں سے وہ وقت یاد دلانا چاہتا ہوں جب نواز شریف آیا کرتے تھے، رینجر کے اختیارات میں توسیع کا معاملہ ہوتا تھا اور ہر 90 دن کے بعد مسئلہ ہوتا تھا۔ آپ یہ سوچئے کہ یہ ایسی حکومت ہے
पाकिस्तान के किसी सूबे में के किसी शहर में परमानेंट रेंजर की पोस्टिंग नहीं है। ये टैक्स पेयर के ऊपर बोझ है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 1970 से लेके अब तक 35 साल से ज्यादा हुकूमत कर चुकी है सूबे में, और ये रेंजर्स का रिप्लेसमेंट नहीं ला सकते, ना ये शहर मुतहम्मिल है। इस वक्त अमन व अमान की जमानत देने वाला अगर कोई इदारा है वो पुलिस नहीं है, वो रेंजर्स है। रेंजर्स को हटा देंगे, भत्ता भी शुरू करने के लोग तैयार हो जाएंगे, कत्लो गारत और किडनैपिंग भी शुरू हो जाएगी। इससे कि पुलिस के अंदर न ट्रेनिंग हुई है, ना ऐसे अफसरान आए हैं जो डिलीवर कर सकते हैं। रेंजर्स और पुलिस में क्या फर्क है? क्या ये कोई दो मुख्तलिफ इंसानों की फैक्ट्री से लोग लेते हैं? फैक्ट्री एक है, एक जगह चुनाव सही होता है, ट्रेनिंग सही होती है, दूसरी जगह चुनाव और ट्रेनिंग सही नहीं होती और पैसे का ज़ियान होता है। जो बात बुनियादी तौर पे करना चाहते हैं उजैर बलोच के लिहाज से, कि 2 रिपोर्ट्स मंजर आम पे आ चुकी हैं, एक पे 4 सिग्नेचर हैं और एक पे 6 सिग्नेचर है, लेकिन 5 है। एक दूसरी रिपोर्ट भी है, उसमें भी मुकम्मल सिग्नेचर नहीं है, उसको भी रिजेक्ट कर दो। फिर अगर सिग्नेचर की कमी बेसिस है तो क्या इस पे रिपोर्ट रिजेक्ट होगी? 4 सिग्नेचर बहुत सिग्नेचर होते हैं, बड़े ऑब्वियस है। फेडरल गवर्नमेंट के इदारों ने सिग्नेचर किया, सिंध गवर्नमेंट के तहत जो इदारे आ रहे थे उन्हें इनकार कर दिया। सिंध के अंदर जिस तरह कराची में और शहरी इलाकों में अल्ताफ हुसैन का खौफ था, इस सूबे सिंध के अंदर इस मुल्क की सबसे बड़ी बीमारी का खौफ है, और वो बीमारी कोरोना नहीं है। उस बीमारी का नाम करप्शन और करप्शन का बादशाह आसिफ जरदारी है। उसके खौफ इतना ज्यादा है कि लोग घबराते हैं, खासतौर पे वो लोग जो अंदरून सिंध रहते हैं। वो अफसरान को पता है कि क्या होगा। बड़े चैलेंजेस की बात होती है। ये मीडिया मौजूद है और मीडिया को चैलेंज देता हूं कि जाइए, हर उस घर की तारीख मालूम कीजिए जो बिलावल हाउस के इर्द गिर्द है, और मालूम कीजिए कि उसका मालिक, उसने घर किसको बेचा। लार्मिस का रिकॉर्ड लाइए और दिखाइए कि किस शख्स ने खरीदा और कितने में खरीदा। जिस तरह 2006 के बाद हर शुगर मिल जो सिंध में बिकी, जिसकी तादाद 14 है, हर शुगर मिल आखिर में जाके किधर मिलती है? या ओमनी ग्रुप या जरदारी ग्रुप। क्यों? क्या और किसी को कारोबार करने का सिंध में शौक नहीं है? क्या यही 2 सबसे बड़े शुगर मिल वाले हैं? इसी तरह बिलावल हाउस के गिर्द लोगों को मजबूर किया गया कि वो मकान बेच दें। अगर ये बात शहर कराची में ज़बान ज़दे आम थी, इस पूरे शहर कराची ने देखा कि जमहूरियत के दिलदादा लोग सरकारी सड़क पर कब्जा कर लेते हैं। वो जो महबूब हैं पूरे अवाम के, उनको किस बात का खौफ था कि इतनी इतनी ऊंची दीवारों के पीछे छुपे बैठे। अगर वो ये सब कुछ समझते हैं कि यहां जो गलत कहा जा रहा है, तो मैं समझता हूं कि चैलेंज करें।
ہم بھی چیلنج کرتے ہیں. اور اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا مسئلہ ہے پاکستان میں، پورے پاکستان میں ان دونوں جی آئی ٹیز کے اوپر، کہ لوگوں کا اعتبار ختم ہو رہا ہے رول آف لا پر اور انصاف پر. جب 300 لوگوں کو جلا دیا جائے اور انصاف نہ ہو، تو ایک عام شخص کا اگر مرڈر ہوگا تو اس کو کتنے دنوں میں انصاف ملے گا؟ یہ اتنا بڑا سوالیہ نشان ہے جو ہر پاکستانی گھر میں آج پوچھا جا رہا ہے. پھر دیکھتے وہ ہیں کہ ایک اور شخص بھی ہے جس کے اوپر ہاتھ تھا زرداری صاحب کا، جس طرح لیاری گینگ وار کے پیچھے عزیر بلوچ پہ ہاتھ تھا، ایک اور شخص پہ بھی ہاتھ تھا، اور پتہ نہیں کس کس کا ہاتھ ہے. اس آدمی پہ بھی 400 قتل کا الزام ہے. وہ وردی بھی پہنے ہوئے، راونوار اس کا نام ہے، وہ ایس پی تھا جس کو آئی جی بھی نہیں ہلا سکتا تھا. ایسی پولیس فورس جس میں ایک چھوٹا افسر اس کو ہلا نہ سکے، وہ پولیس کا نظام کیسا؟ یہ جو بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں سعید غنی صاحب آ کے، اور مرتضی وہاب بی ایم ڈبلیو، ذرا مجھے یہ تو بتا دیں کہ مرتضی بھٹو کے قاتلوں کو کیوں نہیں پکڑا گیا ابھی تک؟ اس کے اوپر جو انویسٹیگیشن ہے اس کو پبلک کیوں نہیں کرتے؟ بتائیں، وہ تو پولیس کی گولیوں سے مرا تھا. سوال یہ میں پوچھتا ہوں کہ آؤ بتاؤ کہ پولیس کے آپریشن کا آرڈر کس نے دیا تھا؟ پھر فائرنگ کا آرڈر کس نے دیا تھا؟ پھر وہ جو پولیس والے نے خودکشی کی وہ کیوں کی؟ اور آج تک اس کی انکوائری کے اوپر کسی کو ذمہ دار کیوں نہیں ٹھہرایا گیا؟ مرتضی بھٹو ان کے بانی ذوالفقار علی بھٹو کا واحد ثبوت تھا، جس کو حق تھا بھٹو استعمال کرنے کا نام. جی جس وقت ہوا تھا میں وہ بتا رہا ہوں، اس وقت چشم و چراغ تھا ان کے چیئرمین کا. کیوں خاموش رہے؟ حکومت میں تھے، بعد میں پھر آئے حکومت میں. کتنے سال اور گزریں گے جب تم بتاؤ گے اس ملک کے لوگوں کو کہ مرتضی بھٹو کا قاتل کون ہے؟ راونوار کیوں باہر ہے؟ اس کا کیس کب چلے گا؟ کب ان لوگوں کو جسٹس ملے گا جن کا الزام اس شخص کے اوپر ہے؟ میں ماضی میں بھی کہہ چکا ہوں اور آج بھی دوہرا رہا ہوں کہ جب کوئی جے آئی ٹی بنتی ہے تو اس میں جو افسران ہوتے ہیں وہ ذمہ دار لوگ ہوتے ہیں. وہ اپنے ڈپارٹمنٹ کے وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے اوپر ڈپارٹمنٹ فخر کرتا ہے، اسی لیے ان کو اوپر وہ ذمہ داری دی جاتی ہے. ان کے بیانات کو، ان کی انویسٹیگیشن کو اتنا ارزاں نہ سمجھا جائے کہ اس کو سعید غنی صاحب ردی کے کاغذ کے متعارف سمجھتے ہیں. تو پھر جے آئی ٹی بناتے کیوں ہیں؟ تو یہ جے آئی ٹی ختم کر دینی چاہیے. پاکستان تحریک انصاف نے پاکستان کے عوام سے جو وعدہ کیا ہے وہ ٹرانسپیرنسی کا کیا. ہم اس ٹرانسپیرنسی کا ثبوت دے چکے ہیں اور آئندہ بھی دیتے رہیں گے کہ جب کوئی کمیٹی آئے گی، بنائی جائے گی، اس کے تمام تر حقائق عوام کے سامنے پیش کر دیں گے اور اس کے اوپر مثبت ایکشن بھی لیں گے، اور اس کے نتائج میں ہم سمجھتے ہیں ہم ادارے بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے. اس وقت اس ملک میں اداروں کا فقدان ہے، جس کی وجہ سے
ये फायदे उठाए जा रहे हैं। मैं समझता हूं, मैं सईद गनी साहब के बयान को मुस्तरद करता हूं कि चाहे वो रिपोर्ट डाकिया दे के गया हो, मोटरसाइकिल सवार दे के गया हो या कोर्ट से निकाली गई हो, बात यह जो उसके अंदर लिखा हुआ है और उस पे 4 सिग्नेचर मौजूद है, वो फेक नहीं हो सकती। जब वो फेक नहीं है तो ये भी एक इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि बाकी 2 हजरात उस पर क्यों नहीं साइन करने को तैयार थे जब 4 ने साइन कर दिया। मैं समझता हूं ये सवाल कि हम जुल्फिकार मिर्जा को डिफेंड करें, हम क्यों जुल्फिकार मिर्जा को डिफेंड करें? जुल्फिकार मिर्जा को तो आप डिफेंड करें। सबसे ज्यादा वक्त उसने आपके साथ गुजारा है। जो चार्जेस लगा रहे हैं, जिस वक्त के लगा रहे हैं, वो सब आपके दौर में हुए हैं। हम तो उसे मर्दे हुर समझते हैं कि उसने अलम बगावत बुलंद किया, आपका कत्था छट्टा खोला और आपसे अलहदा हो गया। अगर उसके ऊपर कोई क्रिमिनल केसेस है तो आप इतने अरसे से खामोश क्यों? इसका जवाब दे दो। डरते हो कि उसको बहुत कुछ मालूम है इसलिए खामोश हो, यही वजह समझ में आती है। और वो जो बात कहते हैं वो कितनी गिरी हुई बात करते हैं। वो जफर मिर्जा का बेटा है, जस्टिस जफर मिर्जा। अगर उसने जरदारी को इज्जत दे दी ये कह के कि मेरे तन पे जो कपड़े हैं, वो उर्दू का मुहावरा है, इसका वो लफ्ज ही ले लिया। हम तो वो भी जानते हैं कि हाकिम अली जरदारी क्या था। हम लोगों के मां बाप जो गुजर चुके हैं उनकी बातें नहीं करते, वरना कहने को बहुत कुछ है। जिंदों के लिए जब इतना कुछ हो तो मुर्दों पे क्यों जाया जाए? और जो बात करते हैं कि अली जैदी के, भाई तुम्हारे पास तुम कहो तो जायज, तुम तो एक लिखी हुई किताब का जिक्र कर लेते हो कि उसने लिख दिया तो सही होगा। जो तुम लोगों के बारे में लिखी हुई किताबों में आया है, कॉन्डिलेसा राइस की किताब में वो जो आर्टिकल जिसके ऊपर आप वो एक खातून से नाराज हुए, उसने जो कुछ लिख दिया, क्या मैं बयान करूं वो सब चीजें जो और लिखते हैं? फिर आप तिल मिला जाओगे, उसके जवाब नहीं है। जाओ सू करते ही, या सू करो, अब भी सू कर दो। जिसने अखबारों में इंग्लैंड में लिखी हैं वो जिसने नहीं पढ़ा जाके पढ़ लें। बीबी बॉयज क्या एक्शन लिया था? वो सब कहानियों पे भी एक्शन लें जो इनके इस वक्त के चेयरमैन के ऊपर आई हैं कि क्या क्या करते थे या क्या करते हैं। तो ऐसी बातें ना कहें, मुंह में ज़बान हम भी रखते, तो ये इल्जामात मुस्तरद भी करते हैं और हम समझते हैं कि जो मौजू है उस पर रहिए, लोगों को इंसाफ दिलवाइए, जो जमीन पे हकाइक हैं उनको ऊपर से पर्दा चाक कीजिए और जो मुल्जिम है उसको कैफरे किरदार तक पहुंचा के ऐसी सजा दिलवाइए कि आइंदा ऐसा जुर्म कोई करने का सोचे भी नहीं। आप कुछ कहना चाहेंगे खुर्रम जी? हाँ जी, सवाल लेते हैं आप लोग। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फिरदौस शमीम नकवी कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सिंध की आवाम साफ पानी, तालीम जैसी बुनियादी सहूलियात से भी महरूम है। सिंध को करप्शन की वबा से सबसे ज़्यादा ख़तरा है। उन्होंने कहा कि सानहा बल्दिया में शनाख्त होने वाले अफराद के खिलाफ सिंध हुकूमत ने क्या कार्रवाई की है। उज़ैर बलूच और निसार मोराई से मुतालिक JIT रिपोर्ट सामने आ चुकी हैं। कराची में अमन के क़याम में रेंजर्स का किरदार इंतहाई अहम है। कि पीपल्स पार्टी जो है वो आजकल हम देख रहे हैं कि एक बड़े ज़बरदस्त किस्म के तमाशे के अंदर इसने अपने आप को इन्वॉल्व किया, और हम ये भी देख रहे हैं कि वो लोगों को कोशिश कर रहे हैं उनका माइंड डाइवर्ट करने के लिए, लोगों को किसी और सिमत जो है वो लेकर जा रहे हैं।
اور 3 شخصیات ہیں جو کہ روزانہ بیٹھ کر یہاں پر اپنے لیڈران کی، جس میں نام صاف لیا جائے آصف علی زرداری کی، بیٹھ کر یہاں پر جو ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، ان کو بچانے کے لیے یہاں پہ بیٹھ کر ان کی ترجمانی کر رہے ہیں. اور صرف آصف علی زرداری کی ترجمانی نہیں، ظاہر ہے وہ تو ان کے لیڈر ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ایک گینگسٹر کی بھی جو ہے وہ ترجمانی کر رہے ہیں، عزیر بلوچ کی. اور ایک نہیں، تینوں بڑی اہم شخصیات ہیں. ایک صاحب تو وہ ہیں جن کے پاس لوکل گورنمنٹ منسٹری ہے، جو کہ اس وقت صوبے کی تباہ ترین منسٹری ہے. دوسری منسٹری ایجوکیشن منسٹری، یہ وہ منسٹری ہے جو میرے خیال سے اگر پوری دنیا کے اندر بھی دیکھی جائے تو جتنا تباہ حال تعلیم کا صوبے سندھ کے اندر ہے، شاید پورے دنیا کے اندر یہ حالات جو ہیں وہ تعلیم کے اس وقت آپ کو کہیں نہیں ملیں گے. اور تیسرے صاحب ایڈوائزر، جن کا کام یہ ہے کہ صوبے کے اندر وزیر اعلیٰ کو، ان کے منسٹرز کو کوئی بہتر مشورے دیں، کوئی نظام کو بہتر کرنے کے لیے کوئی ڈھنگ کی کام کی بات کریں. روزانہ یہاں پر بیٹھ کر پیں کرتے ہیں. میرا یہ سوال ہے کہ یہ 3 افراد ہیں، ان کی پرفارمنس کیا ہے؟ ان کی پچھلے 12 سال پرفارمنس کیا ہے جو کنٹینیوس بیسس پہ الگ الگ قسم کی منسٹریز لیتے رہے ہیں؟ ان کے بارے میں ذرا معلومات تو کی جائے، ان کے بارے میں ذرا تحقیقات کی جائے کہ ماشاءاللہ آج جو یہ ارب پتی ہو گئے تینوں، یہ ارب پتی کس طریقے سے ہوئے ہیں. جب یہ پیپلز پارٹی انہوں نے جوائن کی تھی اس وقت ان کے پاس کتنی جائیداد تھی، آج ان کے پاس کتنی جائیداد ہے؟ اپنے لیڈران کی ترجمانی کرتے کرتے، گینگسٹرز کی کرتے کرتے آج یہ کھڑے ہوئے کہاں ہیں؟ 2 سوالات ہیں ان سے، ان کی منسٹریز کے اوپر سوالات ہیں، اور دوسرا ان کی جائیداد کے اوپر سوالات ہیں. ہم بھی سیاست کر رہے ہیں 7 سال سے، ہم بھی کاروبار کر رہے ہیں 20 سال تک، ہم تو آج تک ارب پتی نہیں ہوئے. ہم تو وہی 2 وقت کی اچھی روٹی کھاتے ہیں، کوئی اچھی گاڑی چلا لیتے ہیں. یہ تو آگے سے آگے چلتے جا رہے ہیں. سوال یہ ہے کہ کس بات کے اوپر بیٹھ کر یہ روزانہ کی بنیاد پر یہاں پہ بحث کر رہے ہیں؟ ہمیں تو انسانیت کے طور پر ایک سچا پاکستانی ہونے کی حیثیت سے علی زیدی کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے کہ ایک چھپی ہوئی چیز کو اس نے نکالا. آپ کے دل میں 100% چور ہے، آپ گلٹی ہیں. اگر آپ سچے تھے تو آپ نے ان جے آئی ٹیز کو باہر کیوں نہیں نکالا؟ آپ نے ان کو چھپا کر کیوں رکھا ہوا تھا؟ کن وجوہات کے بنا پہ آپ ان کو چھپا رہے تھے؟ کیا وجہ تھی کہ تحریک انصاف کو ان جے آئی ٹیز کو عوام کو دکھانے کے لیے عدالتوں کے دروازے کھٹکھٹانے پڑے؟ عوام کو یہ بات سوچنی پڑے گی. کیا وجہ ہے کہ آج یہ بیٹھ کر سارا دن آصف علی زرداری کے لیے جو ہے اس کو بچانے کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو نام فریال تالپور کا دوسرا لیے، جن کے ناموں سے کانپتے ہیں شاید سندھ کے اندر ہمارے سندھ کے لوگ، ان کی ترجمانی اور ان کو بچانے کے لیے روزانہ بیٹھ کر یہاں پہ باتیں کرتے ہیں. میں سندھ کے لوگوں کو بولتا ہوں کہ ڈرنا بند کر دو. تحریک انصاف وہ ہے جس نے قلم کے ذریعے اور زبان کے ذریعے اس شہر کا جو سب سے بڑا بدماش تھا نا، جو سب سے بڑا غنڈہ تھا، اس کی بھی چھٹی کر دی ہے. ہم سندھ کے لوگوں سے یہ وعدہ کرتے ہیں، یہ ہمارا وعدہ ہے تحریک انصاف کا، کہ یہ جو دوسری ٹیم یہاں پر بیٹھی ہے جو سندھ کو لوٹ رہی ہے، جو سندھ کو تباہ کر رہی ہے، ان سے چھٹکارا بھی ہم آپ کو دلائیں گے. اگر ہم نے نہیں دلایا چھٹکارا تو ہم ذمہ دار ہوں گے آپ کے. یہ 2023 سے پہلے آپ دیکھیں گے کہ ان کو چھٹکارا حاصل دے آئیں گے. حیرت اس بات کی ہے کہ یہ سیاسی جماعت، صحافی دوستوں، سیاسی جماعت جو ہے اس شخص کی بیٹھ کے ترجمانی کر رہی ہے، اس شخص کے بارے میں بات کر رہی ہے جو روزانہ کی بنیاد کے اوپر کراچی کے اندر بیٹھ کے قتل و غارت کرتا تھا، جو روزانہ کی بنیاد پر یہاں پہ غنڈہ گردی کرتا تھا، جو روزانہ کی بنیاد کے اوپر بھتے لیتا تھا، جو پیسہ یہاں سے ملک کے باہر بھیج کر وہاں سے جائیداد خریدتا تھا، جو بیان حلفی جو ہے عزیر بلوچ کی، جس میں بتاتا ہے کہ وہ روزانہ کی ہر مہینہ جو ہے وہ کروڑوں روپے جو ہے وہ آصف علی زرداری اور فریال تالپور کو دیتا تھا. یہ ان کی بیٹھ کر یہاں پر ترجمانی کر رہے ہیں. میں کہتا ہوں چلیں مان لیتے ہیں کچھ دیر کے لیے، اس بات کو بھی مان لیتے ہیں، چلیں آپ کی خاطر کہ جو علی زیدی کے پاس جی آئی ٹی ہے وہ الگ ہے، اور آپ کے پاس وہ جو سچی ہے، جو سچی جی آئی ٹی ہے، جو آپ کہتے ہیں سچی ہے، اگر اس کے بارے میں بھی بات کر لیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے سائے تلے سندھ حکومت جو ہے، ان کے سائے تلے یہاں پر شہر کراچی کے اندر قتل و غارت ہو رہی تھی. اور تجربہ بیٹھ کر کیا کچھ نہیں ہوا؟ کیا آپ ریاست نہیں تھے جب یہاں پر بلدیہ کے اندر 200 لوگوں کو زندہ جلا دیا گیا؟ کیا آپ کی ذمہ داری نہیں تھی کہ آپ نے لوگوں کو پکڑنا تھا؟ آپ تو اس وقت ان کے اتحادی تھے. 2008 سے لے کے 2013 تک آپ ان کے اتحادی تھے. آپ ذمہ دار ہیں. اس شہر کے اندر 12 سال کے اندر جتنے لوگ قتل ہوئے ہیں اس شہر کے اندر، آپ کے 12 سال کے اندر جتنی یہاں پہ لوٹ مار ہوئی ہے، اس کے ذمہ دار آصف علی زرداری،
ان کی پوری ٹیم, ان کے سارے منسٹرز یہ ذمہ دار ہیں. صوبہ سندھ کا بچہ بچہ, ہر بزرگ, ہر عورت یہ پوچھتی ہے کہ پیپلز پارٹی نے سندھ کو دیا کیا. میں سندھ کے لوگوں سے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کہ اگر ان کا آپ نے اصل چہرہ دیکھنا ہے تو یہ حلف بیانی ہے, یہ آپ عزیر بلوچ کی دیکھیں. ایک ایک گھروں تک میں صحافیوں سے کہتا ہوں, میں اپنی پرنٹ میڈیا سے گزارش کرتا ہوں, سوشل میڈیا سے کرتا ہوں, الیکٹرانک میڈیا سے, لوگوں کو بتائیں کہ شہر کے اندر کیا ہوا ہے, اس صوبے کے اندر کیا ہو رہا ہے. ہم بھول گئے وہ بچی رباب جو کہ آج در بدر جو ہے ننگے پیر جو ہے عدالتوں کے دھکے کھا رہی ہے, کیونکہ اس کے والد کو, اس کے چاچا کو اور شاید اس کے ایک اور ریلیٹو کو جو ہے وہ اسی صوبے سندھ کے اندر جو ہے اس کو قتل کر دیا گیا. ایسی کتنی رباب ہوں گی, کتنے ایسے لوگ ہوں گے. اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کی ذمہ دار صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی ہے. اس کی ذمہ دار صرف اور صرف سندھ حکومت ہے. ہم پوچھیں نا ان سے, ہم پوچھیں کہ سعید غنی صاحب بتائیں کہ انہوں نے اب تک جتنی وزارتیں رکھیں, چاہے وہ تعلیم کی وزارت, چاہے وہ لوکل گورنمنٹ کی منسٹری, چاہے وہ اس کے علاوہ اور جتنی ان کو منسٹریز ملی, انفارمیشن منسٹری ملی, ان منسٹریز کے اندر انہوں نے کیا کیا؟ ان کا اس کے اندر کیا ایکسپیرینس تھا ان کو منسٹری دی گئی؟ کتنی اس کے اندر جو ہیں بے ضابطیاں ہوئی ہیں, خربوں روپے کی بے ضابطیاں ہوئی ہیں سندھ کے لوگ, میں آپ کو بتا رہا ہوں, خربوں روپے کی بے ضابطیاں. کوئی پوچھے ناصر شاہ صاحب سے, پوچھے ناصر شاہ صاحب سے, بتائیں آپ کا بیک گراؤنڈ شروع سے کیا, آپ کہاں سے چلتے آ رہے ہیں, آج آپ لوگ کہاں پر ہیں؟ سندھ کا لوگ جو ہے, سندھ کا رہنے والا جو ہے, وہ دن با دن جو ہے وہ غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے. وہ زمین کے اندر دھستا جا رہا ہے. نہ ان کو پینے کا پانی مل رہا ہے, نہ ان کو اسکولوں کے اندر تعلیم مل رہی ہے, نہ ان کو ہسپتالوں کے اندر علاج مل رہا ہے. ایک NICVD ہے جس کے اوپر چیف منسٹر صاحب بار بار اچھلتے رہتے ہیں, NICVD کا بھی کیا حال ہے, اس کو بھی ہم 10 دفعہ آپ کو جو ہے نا اپنی بجٹ کی سپیچ کے اندر جو ہے وہ کنٹینیوس بیسس کے اوپر ہم نے آپ کو اس کے اوپر ایکسپوز کیا ہے. لہٰذا میں گزارش کر رہا ہوں, میں مخاطب ہوں آج پورے سندھ کی عوام سے, سندھ کے لوگوں سے مخاطب ہوں. میں اس وقت مخاطب ہوں چیف جسٹس آف پاکستان سے, اپنی افواج پاکستان سے مخاطب ہوں. میں اس کے ساتھ ساتھ میں اپنے وزیر اعظم صاحب سے بھی مخاطب ہوں کہ جو کچھ صوبے سندھ کا ہو رہا ہے یہ شاید ایتھوپیا کے اندر بھی نہیں ہو رہا ہوگا. جو صوبے سندھ کے اندر آج ہو رہا ہے یہ شاید یمن کے اندر بھی ایسا نہیں ہو رہا ہوگا. جو صوبے سندھ میں ہو رہا ہے جیسے کہ وہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید سربیا کے اندر بھی ایسا نہیں ہو رہا ہوگا. روزانہ کی بنیاد کے اوپر سندھ کے لوگوں کو لوٹا جا رہا ہے. روزانہ کی بنیاد کے اوپر صوبے سندھ کے لوگوں کو جو ان کی بیسک نیسیسٹیز ہیں وہ ان کو نہیں دی جا رہی. ہم پوچھیں نا ناصر شاہ سے کہ ناصر شاہ صاحب ابھی جو بارشیں ہوئی ہیں اس کے اندر شہر کا کیا حال ہوا ہے؟ کون سے نالے آپ نے صاف کیے؟ سنا ہے کچھ 1 ارب روپے جو ہے نا وہ ملے ہیں شاید ورلڈ بینک سے, صحیح کہہ رہا ہوں فردوس صاحب؟ 1 ارب روپے ملے ہیں نالوں کو صاف کرنے کے لیے. ہر سال مونسون کی بارشیں آتی ہیں, کروڑوں روپے جو ہیں حمید صاحب جو ہیں وہ ریلیز کیے جاتے ہیں ارباب صاحب ہر سال, اور ہر سال یہ جاتے ہیں, 2-4 ڈمپر جاتے ہیں, کچرا نکالتے ہیں. وہ پیسہ کہاں جاتا ہے؟ جب تک پاکستان پیپلز پارٹی صوبے سندھ کے اندر اقتدار کے اندر رہے گی پاکستان کے لیے بہتری آئی نہیں سکتی ہے. یہ وہ صوبہ سندھ ہے جو پورے پاکستان کو چلاتا ہے, لیکن صوبے سندھ کے لوگوں کو سمجھنا پڑے گا کہ یہ سندھ کا کارڈ جو کھیلتے ہیں یہ صرف اور صرف بلیک میلنگ کرتے ہیں, یہ آپ کو ڈراتے ہیں. آپ ان سے پوچھیں انہوں نے صوبے سندھ کے لیے کیا کیا ہے. پانچواں دور ہے ان کا صوبے سندھ کے اندر, 12واں سال ہے ان کا صوبے سندھ کے اندر. اگر اتنے دور کسی اور سیاسی جماعت کو مل جاتے ہیں نا, کسی سیاسی جماعت کو, تو میں سمجھتا ہوں کہ صوبے سندھ کی وہ شکل کو تبدیل کر دیتا. عوام کو میں یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ ان کے جتنے اسپوکس پرسن ٹی وی کے اوپر رات کو بیٹھتے ہیں اور بیٹھ کر ترجمانی کرتے ہیں آصف علی زرداری کی اور فریال تالپور کی, کیونکہ بیان حلفی کے اندر ان دونوں کا نام ہے, ان لوگوں کے اوپر یقین نہ کریں, ان لوگوں کے اوپر بھروسہ نہ کریں. یہ پاکستان کے مخلص نہیں ہیں, یہ پاکستان کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں. کیونکہ اگر میرا لیڈر, میرا کوئی بھی پارٹی کا سینئر اگر کوئی غلط کام کرے گا اور میں بیٹھ کر اس کی ترجمانی کروں گا تو میں ملک کے ساتھ غداری کروں گا. میں اپنے ملک کے ساتھ غداری نہیں کرتا, میں صرف سچ کے ساتھ جاؤں گا. میرے لیڈرشپ نے جو مجھے سکھایا ہے میں جسٹس کے ساتھ کھڑا ہوں گا, لیکن جہاں پہ ناانصافی ہوگی تحریک انصاف وہاں پر کھڑی ہوگی. اور پیپلز پارٹی کے جتنے بھی یہ نمائندے ہیں ان کو ہم ایکسپوز کرتے رہیں گے. سندھ کے لوگوں کو میں ایک آخری پیغام دے رہا ہوں کہ خدا کے لیے ان سے ڈرنا بند کر دیں.
جس دن آپ اللہ سے ڈرنا شروع کریں گے اس دن آپ کے اندر سے ان کا خوف ختم ہو جائے گا. یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں. یہ صرف لوگوں کو ڈرائیں گے, یہ لوگوں کو ایس ایچ اوز کے ذریعے ڈرائیں گے, یہ جھوٹی ایف آئی آرز کے تھرو ڈرائیں گے. ان کا تھوڑا سا ورک رہ گیا اور انشاءاللہ تعالی ان کا جلد خاتمہ ہوگا. پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اس وقت کراچی میں نیوز کانفرنس کر رہے تھے. خرم شیر زبان کا کہنا تھا کہ سندھ کی عوام ڈرنا بند کر دیں. سندھ کی عوام سے یہ وعدہ ہے کہ انہیں اس پارٹی سے چھٹکارا دلائیں گے جنہوں نے سندھ کو لوٹا. خرم شیر زمان کا کہنا تھا کہ سندھ میں ہونے والی تمام لوٹ مار کے اندر آصف علی زرداری اور ان کی جماعت ملوث ہے. اس سے قبل پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فردوس شمیم نقوی بھی گفتگو کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ سندھ کی عوام صاف پانی اور تعلیم جیسی بنیادی سہولیات سے محروم ہے. سندھ کی عوام کو کرپشن کی وبا سے سب سے زیادہ خطرہ ہے. سانحہ بلدیہ میں شناخت ہونے والے افراد کے خلاف سندھ حکومت بتائے کہ اس نے اب تک کیا کارروائی کی ہے. ان کا کہنا تھا کہ عزیر بلوچ اور نثار مورائی سے متعلق JIT رپورٹس سامنے آ چکی ہے. کراچی کے امن میں رینجرز کا کردار انتہائی اہم ہے.